السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو. سو یو ٹی لاہور کی جو فرسٹ میرٹ لسٹ تھی وہ کل 24 جولائی کو رات تقریباً 9:10 کے اراؤنڈ پبلش ہو گئی تھی. فرسٹ لسٹ کا میرٹ دیکھ کے کافی بچے ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں اور ڈس ہارٹ ہوئے ہیں. اب جو میرٹ انکریز ہوا ہے اس دفعہ اس کی میں آپ کو کچھ بیسک پہلے وجوہات بتا دیتا ہوں، پھر ہم مزید میرٹ لسٹ کو ڈسکس کریں گے. کیونکہ اس سال ایک تو نیگیٹو مارکنگ نہیں تھی، یہ ایک سب سے بڑا فیکٹر تھا. بچوں کے جو ایوریج مارکس ہیں، جو پریویس ایئر ایوریج مارک 200 سے بھی لیس ہوتے تھے، لیکن اس بار جو ایوریج مارکس ہیں وہ 220 سے بھی پلس ہیں. سو ایوریج مارکس کے لحاظ سے بھی اسٹوڈنٹس نے کافی اچھے مارکس گین کیے ہیں. اور جو موسٹلی A1 کیٹیگری کا جو میرٹ تھا وہ آلموسٹ سیم ہی ہے جو لاسٹ ایئر کا تھا، ایکسیپٹ کچھ کمپیوٹنگ فیلڈس کے. انجینئرنگ فیلڈس کا تو آلموسٹ سیم ہی ہے. لیکن جو A2 کیٹیگری ہے اس کا میرٹ کافی زیادہ انکریز ہو گیا. ایون 2% کا ڈیفرنس ہے A1 اور A2 کے درمیان. اس طرح الیکٹریکل انجینئرنگ کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لاسٹ ایئر جو A1 کا میرٹ تھا وہ 80 کے اراؤنڈ تھا لاسٹ لسٹ کے اندر. پہلی لسٹ میں 82 تھا، لاسٹ لسٹ میں 80 پہ آ کے کلوز ہو گیا تھا. لیکن اس دفعہ جو A1 کا میرٹ ہے وہ 85 پہ کھڑا ہے فرسٹ لسٹ کے اندر. اور الیکٹریکل انجینئرنگ A2 کا جو میرٹ ہے وہ اس دفعہ 82 پہ کلوز ہوا ہے. مین کیمپس کی بات کر رہا ہوں، سب کیمپسز میں بھی میرٹ کافی ہائی ہے. جیسے KS کے کیمپس میں A1 کا میرٹ اراؤنڈ 78 ہے اور A2 کا 76 ہے. تو میرٹ اس قدر انکریز ہوا ہے کہ A1 اور A2 دونوں کا کمبائنڈ انکریز ہو گیا. تو جن بچوں کا 80 سے لیس ایگریگیٹ ہے وہ مین کیمپس کے لیے ایم کر رہے تھے، تو ان کے لیے چانسز اب کافی لو ہیں کیونکہ میرٹ ڈیکریز ہوگا، لیکن 2-3% میکس ڈیکریز ہوگا. تو ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا. اب جو بچے سلیکٹ ہو گئے ہیں ان کے لیے اگلا کیا پروسیجر ہے. ابھی آپ کا جس مرضی پریفرنس میں نام آ گیا ہے، آپ فوراً سے پہلے اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ پریپیئر کریں اور جو ڈیٹ اور ٹائم آپ کے آفر لیٹر پہ مینشن ہے اس ڈیٹ کے حساب سے جا کے اپنے ڈاکومنٹس اور فی وغیرہ سبمٹ کروا کے آئیں. اور ساتھ ہی اگر ہاسٹل کے بھی ڈیوز وغیرہ سبمٹ ہو رہے ہیں تو وہ بھی ساتھ آپ جمع کروا کے آئیں تاکہ آپ کا نیکسٹ میرٹ لسٹ کے لیے نیم کنسیڈر ہو جائے. ابھی آپ کا جس بھی پریفرنس میں نام آیا آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ ابھی یہ پریفرنس لاک نہیں ہوئی. ابھی فی الحال ٹیمپریری آپ کی جو سیٹ ہے وہ کنفرم ہو جائے گی جب آپ فی اور ڈاکومنٹس وغیرہ سبمٹ کروا دیں گے. اب جب نیکسٹ میرٹ لسٹ آئے گی تو اس میں دیکھتے ہیں اب کیا بنتا ہے. میرٹ ڈیکریز ہوگا تو آپ آٹومیٹکلی جو آپ کی اپر پریفرنس ہے اس میں آپ شفٹ ہو جائیں گے. تو اس طرح جو ہی 4 کی 4 میرٹ لسٹیں کمپلیٹ ہوں گی تو جب آپ کی ٹاپ پریفرنس میں آپ کا اگر میرٹ بن گیا A1 کیٹیگری ہو یا پھر A2 کیٹیگری ہو تو آپ آٹومیٹکلی اوپر شفٹ ہو جائیں گے. تو جن بچوں کا نام آ گیا وہ گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ ویٹ کریں، ڈاکومنٹس وغیرہ اور فی وغیرہ سبمٹ کروائیں. اور جن بچوں کا کسی بھی میرٹ لسٹ میں نام نہیں آیا، کسی بھی ریزن کی وجہ سے انہوں نے غلط پریفرنسز ایڈ کر دی تھیں یا کوئی بھی اور ریزن تھا، تو ابھی ان لوگوں نے بھی پریشان نہیں ہونا. ابھی فی الحال فرسٹ میرٹ لسٹ آئی ہے. تو لاسٹ ایئر بھی مجھے یاد ہے جب فرسٹ میرٹ لسٹ آئی تو میرٹ بہت زیادہ ہائی تھا اس کے حساب سے. تو بچے کافی زیادہ کنفیوزڈ تھے، ان کا میرٹ لسٹ میں نام نہیں آیا تھا تو وہ بہت زیادہ پریشان تھے کہ پتہ نہیں ہمارا ایڈمیشن ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ ویٹ کریں نیکسٹ میرٹ لسٹ کا. جو چاروں میرٹ لسٹوں میں سب سے زیادہ جو میرٹ ڈراپ ہوتا ہے نا وہ سیکنڈ میرٹ لسٹ میں ہوگا. تو جو سیکنڈ میرٹ لسٹ میں ہے اسی کو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ٹرینڈ چل رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ میرٹ اس دفعہ ڈراپ ہونا چاہیے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں A1 اور A2 بہت کیٹیگریز میں صرف 2% کا ڈیفرنس ہے. جو مرضی آپ فیلڈ اٹھا لیں، CS کا 87 ہے اور پھر 85 پہ A2 ہے. اسی طرح سب کیمپسز میں بھی اسی ٹرینڈ کو فالو کیا جا رہا ہے. تو میرٹ کو کم از کم 3 سے 4% لازمی ڈیکریز ہونا چاہیے اس ٹرینڈ کے حساب سے. لیکن ابھی فی الحال ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. آپ امید رکھیں انشاءاللہ نیکسٹ میرٹ لسٹ میں میرٹ ڈیکریز ہو اور آپ کا نام بھی آپ کی ڈیزائرڈ پریفرنس میں آ جانا چاہیے. اور ایک اور بات میں آپ سے کر دوں کہ نیکسٹ میرٹ لسٹ کے لیے کنسیڈر ہونے کے لیے آپ کو فی اور ڈاکومنٹس وغیرہ لازمی سبمٹ کروانے ہوں گے. اگر آپ نہیں کروائیں گے تو ابھی سے آپ کا ایڈمیشن پروسیس سے نام ہی خارج ہو جائے گا. آپ نیکسٹ میرٹ لسٹ کے لیے کنسیڈر ہی نہیں کیے جاؤ گے. تو جن کا بھی نام آ گیا ہے اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا نیکسٹ میرٹ لسٹ میں بھی کنسیڈر کیا جائے، آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ ابھی میرا فلاں فیلڈ میں آ گیا ہے، جب میرا اپنی پسندیدہ فیلڈ میں نام آئے گا تو تبھی میں اپنی فی اور ڈاکومنٹ سبمٹ کراؤں گا. اس طرح کا کوئی سی نہیں ہے. آپ کو لازمی ڈاکومنٹس اور فی وغیرہ سبمٹ کروانی ہوگی تاکہ نیکسٹ میرٹ لسٹ میں آپ کو کنسیڈر کیا جائے اور نیکسٹ میرٹ لسٹ کا جو بھی ڈراپ ہوگا آٹومیٹکلی آپ اس طرح اوپر شفٹ ہو جائیں گے. سو یہ تھی آج کی ڈسکشن. فرسٹ میرٹ لسٹ اب 24 جولائی کو پبلش ہوئی ہے. ابھی 4 اگست تک ڈاکومنٹس وغیرہ کی سبمیشن وغیرہ کے پروسیس چلے گا
اس کے بعد 7 اگست کو فرائیڈے والے دن سیکنڈ میرٹ لسٹ اناؤنس ہوگی، اور اس کے بعد ہی تھرڈ میرٹ لسٹ نیکسٹ فرائیڈے کو ہوگی، اور اس کے بعد فورتھ میرٹ لسٹ بھی اس سے نیکسٹ فرائیڈے کو، یعنی 7 کے بعد 14 اور 14 کے بعد 19 اگست کو آخری میرٹ لسٹ پبلش ہوگی۔ اور اس سب کے بعد ایک میرٹ لسٹ آئے گی جس کو کہتے ہیں ڈاؤن گریڈنگ۔ ڈاؤن گریڈنگ میں کیا ہوتا ہے؟ ڈاؤن گریڈنگ کے اندر آپ کو 2 پریفرنسز دی جائیں گی، کوئی بھی 2 نیو پریفرنسز آپ ایڈ کر سکیں گے، جس کے اندر آپ کا ایگریگیٹ بن رہا ہوگا، کیونکہ جب ساری میرٹ لسٹیں آ جائیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی فیلڈ میں آپ کا ایڈمیشن ہو رہا ہے، کون سی فیلڈ میں نہیں ہو رہا۔ تو جب سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ 2 نئی پریفرنسز ایڈ کرو گے اور اپنی ڈیزائرڈ فیلڈ میں ٹرانسفر لے لو گے، اگر آپ کی ادھر سیٹ ویکینٹ ہوئی تو۔ ادروائز جس حساب سے آپ نے اپنے ڈاکیومنٹ سبمٹ کروائے اور جو لیٹسٹ پریفرنس میں آپ کا نام آ چکا ہے آپ اسی میں رہو گے۔ تو انشاءاللہ پریشان نہیں ہونا، جن بچوں کا نام نہیں آیا تو انشاءاللہ نیکسٹ میں ان کو ضرور موقع ملے گا، تو آپ سب ہوپ فل رہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ کسی قسم کی کوئی بھی کویشچن ہے آپ کے مائنڈ میں، کوئی بھی کنفیوژن ہے، اینی ٹائپ آف، آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کومنٹ سیکشن میں بھی کسی قسم کی کنفیوژن ہو تو میں وہ آپ کی لازمی دور کروں گا، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ہر اسٹوڈنٹ کو پرسنلی اس کی ہیلپ کروں تاکہ ان کے ایڈمیشن پروسیس میں کوئی بھی مسئلہ پیش نہ آئے اور میری وجہ سے ان کی ہیلپ ہوتی رہے۔ ایز اے اسٹوڈنٹ میں بھی آپ کی ہیلپ کر رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں ہو سکے تو۔ تھینک یو سو مچ۔